تھائرائڈ بٹرفلائی شیپڈ یا تتلی کی شکل کا ایک گلینڈ جو آپ کی گردن میں موجود ہوتا ہے۔ تھائرائڈ کا مین فنکشن آپ کے جسم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرنا ہے۔ میٹابولزم ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کا کھایا ہوا کھانا توانائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ وہ توانائی جسم کے تمام خلیوں تک پہنچتی ہے اور جسم کے تمام سیلز ان توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پراپر فنکشنز ادا کرتے ہیں۔ تھائرائڈ ایک امپورٹنٹ گلینڈ ہے جس کے پراپر فنکشن کے لیے جسم میں آیوڈین کی صحیح مقدار ہونا بہت ضروری ہے۔ آیوڈین کی کمی یا زیادتی وجہ بنتی ہے تھائرائڈ کے صحیح نہ کام کرنے کی۔ یہ دو کنڈیشنز پیدا کر سکتی ہے، ہائپو تھائرائڈزم یعنی ناٹ سفیشینٹ اور ہائپر تھائرائڈزم یعنی کہ ایکسیسو اماؤنٹ۔ ہائپو تھائرائڈزم کو انڈر ایکٹیو تھائرائڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم کی علامات کی۔ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ گلے میں سوزش ہو جاتی ہے اور گردن کا وہ حصہ جہاں یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ تھائرائڈ ہارمون جسم کے خلیوں کو انرجی دیتا ہے، لیکن انسفیشینٹ ہارمون کے باعث مکمل توانائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ آرام اور نیند کے باوجود آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں۔ باڈی انرجی کم ہونے سے آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، آپ معمول سے کم کام کرنے لگتے ہیں اور یہ وجہ بنتی ہے باڈی میں ایکسٹرا فیٹ سٹور ہونے کی، جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے، دیٹ از ویٹ گین۔ باڈی میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، دیٹ از بریتھنگ پرابلم، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بڑھتی ہے۔ باڈی میٹابولک ریٹ سلو ہونے سے جسم میں ہیٹ یا حرارت کم پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے آپ سردی محسوس کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں اور آپ کو ساکس اور گلوز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آیوڈین کی کمی کے باعث جوڑوں میں درد کا سامنا ہوتا ہے، دیٹ از جوائنٹس پین، مسلس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم خود کو 2 گنا زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں۔ خواتین میں ہارمون ڈسٹرب ہونے سے حمل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسے بانجھ پن بھی ہو جاتا ہے۔ آواز بدلتی اور گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جسے تھروٹی وائس کہا جاتا ہے۔ تھائرائڈ ہارمون ہمارے ہیئر فالیکلز کو ریگولیٹ کرتا ہے اور تھائرائڈ کی کمی وجہ بنتی ہے بال گرنے کی، ہیئر لاس اور بال پتلے ہونے کی یعنی تھنر ہیئر۔ آپ کو اپنی جلد پر خشکی کا سامنا ہوتا ہے، نتیجتاً آپ کی سکن ڈرائی اور فلیکی ہونے لگتی ہے۔ ان علامات اور ہائپوتھائرائڈزم کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آیوڈین کی کمی، دوسرے نمبر پر ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہونا، اور تیسرے نمبر پر بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض میں ہائپوتھائرائڈزم کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کسی بھی عمر کے انسان کو ہو سکتا ہے، پیدائش کے وقت سے لے کر بڑھاپے تک، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس بیماری کا رسک فیکٹر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً ان عورتوں میں جنہیں مینوپوز ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کا بروقت علاج اور تشخیص ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔